روایات میں ہے کہ امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں بیر العالم نامی آبی ذخائر کے قریب عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ مسافروں، قافلوں اور یہاں تک کہ اس علاقے سے گزرنے والے سپاہیوں نے پراسرار گمشدگی، اچانک موت اور رات کو خوفناک آوازوں کی اطلاع دی۔ افواہیں پھیل گئیں کہ جنوں کے ایک طاقتور قبیلے نے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ جو بھی قریب آتا تھا اس پر حملہ کر دیتے تھے، اور کچھ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سایہ دار شخصیات کو غیر فطری رفتار سے آگے بڑھتے دیکھا ہے۔ جب یہ خبریں کوفہ میں امام علی علیہ السلام تک پہنچیں تو انہوں نے فوراً تحقیق کا فیصلہ کیا۔ امام علی علیہ السلام اپنے وفادار اصحاب کے ایک گروہ کے ساتھ روانہ ہوئے، جن میں مالک اشتر، کمیل ابن زیاد اور چند دوسرے اصحاب شامل تھے۔ جیسے ہی وہ اس علاقے کے قریب پہنچے، آسمان غیر فطری طور پر سیاہ ہو گیا اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ کمیل نے کچھ غیر معمولی محسوس کرتے ہوئے سرگوشی کی، یا امیر المومنین، یہ جگہ ملعون محسوس ہوتی ہے، کیا ہم کسی طاقت کا سامنا کرنے والے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے پختہ عزم کے ساتھ جواب دیا، یہ آدمیوں کا کام نہیں، یہ مقدر میں لکھی ہوئی جنگ ہے۔ رات ہوتے ہی گروہ نے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اچانک چیخیں اور شیطانی قہقہے وادی میں گونجنے لگے۔ زمین کانپ اٹھی اور اندھیرے سے جنوں کی ایک بڑی فوج نکلی۔ ان کے جسم نیلے شعلوں سے چمک رہے تھے۔ ایک گہری آواز گونجی، ابو طالب کے بیٹے، پیچھے ہٹو، یہ زمین ہماری ہے، اسے چھوڑ دو ورنہ ہمارے غضب کا سامنا کرو۔ لیکن امام علی علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ذوالفقار نکالی اور پرانی آیات کی تلاوت کی۔ اللہ کے کلام کی طاقت سے جنوں کی توانائی متزلزل ہو گئی۔ جنوں نے اپنے سردار زلیطہ کی قیادت میں ایک زبردست حملہ کیا۔ کچھ جنوں نے آگ کے گولے پھینکے، لیکن امام علی علیہ السلام نے ذوالفقار سے ان کو ٹال دیا۔ دوسروں نے سائے سے غائب ہونے اور حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن امام علی علیہ السلام نے ان کے ہلنے سے پہلے ہی انہیں مار ڈالا۔ اپنی فوج کو گرتا دیکھ کر جنوں کا بادشاہ زلیطہ آسمان سے سیاہ آگ کی تلوار لے کر نازل ہوا اور امام علی علیہ السلام کو براہ راست جنگ کا چیلنج دیا۔ امام علی علیہ السلام اور زلیطہ کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ کسی دوسری جنگ کے بالکل برعکس تھی۔ زلیطہ غائب ہو گیا اور مختلف زاویوں سے دوبارہ نمودار ہو کر امام علی علیہ السلام پر حملہ کرتا، لیکن امام علی علیہ السلام کے حملے اس کے جادو سے زیادہ تیز تھے۔ زلیطہ نے آگ کا طوفان برپا کیا، لیکن امام علی علیہ السلام نے شعلوں کو بے اثر کرتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ آخر کار ذوالفقار کی ایک ہی ضرب سے علی علیہ السلام نے زلیطہ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کا جسم دھوئے میں غائب ہو گیا۔ باقی جن خوفزدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور پکارنے لگے، اے علی، ہم آپ کے تابع ہیں، آپ واقعی اللہ کے شیر ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور باقی کبھی واپس نہ آنے کے لیے زمین کی گہرائیوں میں بھاگ گئے۔ جب یہ معرکہ ختم ہوا تو بیر العالم کی زمین جنوں کی لعنت سے آزاد ہو گئی۔ مسافر محفوظ طریقے سے گزر سکتے تھے اور لوگوں میں امن لوٹ آیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ اس دنیا کی کوئی بھی طاقت جو دکھے یا غائب ہو، حق کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔